اور یاد رکھیں جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ مراقبہ سے آتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے، بڑا تعلق ہے اس کا. جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے. سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے، دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے. اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala and which is فراسہ and بصیرت. اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں. سائیڈ نوٹ، جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1، and سبحان اللہ he starts with lowering the gaze as well. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے، جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. دوسرا، اپنی شہوات کو کنٹرول کریں، ٹیمپٹیشنز کو، بری ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے، ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کنٹرول کریں. تیسری چیز، اپنے انر اسٹیٹ کو، اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دیں. یعنی اپنے جو انٹرنل اسٹیٹ ہے اس میں وہ یہ جان رہا ہو، اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کرنا، اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آؤٹر اسٹیٹ کو سنت سے، یعنی جو اللہ کے نبی کی سنتیں سی ان سے منور کر دے. یعنی اپیرنٹلی ہی شوڈ بی اپلائنگ سنہ ان ہز لائف، اور انورڈلی اس کو مراقبہ کی فارم میں ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز، حلال کھانے کی عادت ڈیولپ کر لیں. حلال کھائے، پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. ہز فراسہ ول بی آن پوائنٹ. یہ 5 ٹپس ہیں. سبحان اللہ. سو 5واں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقبہ والے لوگ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس دیز پیپل ود دا لو آف بلیورس. دیکھیں ایک اصول، ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں نا جو بھی کرنا ہے کریں، جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے، کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو وہ پبلک ہو جائے گا، خیر ہو یا شر ہو. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال قلوب ہے، ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے، بٹ پیپل ول سینس اٹ. They will love you and they will respect you. They will care about you. They will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So we all want people to have good opinions about us. We all want that. We all want کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کریں، اچھے کلمات. ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے. And it's a big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں گے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما اسر احدا سریرۃ الا اظہرہ اللہ. کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا نا، اس کے دل میں کوئی بات ہوگی، کوئی اس کی پرائیویٹ میٹر ہوگا، اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اللہ صفحات الوجہ و فالتات اللسانی، کہ یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشنز کے تھرو یا سلپ آف ٹنگ کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ.
اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک اوپینین پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات, کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے, ان کو ڈیزائر ہے, ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ کہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں. تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں, فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مُجْمَرٍ. اللہ تعالیٰ اس سے ایک فریگننس نکالتے ہیں, اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین, جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل, اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے, اس کی جو لکڑی ہے, اور اسے خوشبو پھیل جائے. فیفوح طیبہ, وہ پھیل جائے. فیستنشق الخلائق, وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں. ولا یدرون اینا ہوا, اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آ کہاں سے رہی ہے. سو ابن الجوزی کا اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ. لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں کیا ہے, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ. اگر کوئی شخص, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے, اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے, اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے, اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہیں, اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو گیٹ دیٹ سن اینڈ ڈو دیٹ سن, بٹ وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے, بٹ پیپل اسٹارٹ ٹو لو ہیم. اینڈ ہی کنٹینیوز اینڈ سیز کہ for some people this scent and this fragrance remains after their death, کہ ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. For some it is 10 days, for some it is 100 days, for some it is decades and centuries, کہ لوگ ان کو, ان کا ذکر خیر, ان کا تذکرہ, ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں. جتنا زیادہ مراقبہ, جتنا زیادہ اللہ کا خوف, جتنا زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا, اتنا ہی لمبی وہ خوشبو چلتی ہے. اینڈ ہی سیڈ فار سم پیپل اٹ لاسٹس ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن تک یہ خوشبو رہتی ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء, صحابہ, نیک لوگ, امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, پیپل آف نالج اینڈ پیپل آف تقوی. تقوی ان کے نفوس میں اور گھروں میں داخل ہو چکا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو شخص ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. گناہ کو چھوڑنا نیک عمل ہے. کوئی انسان کوئی نمازیں نہیں پڑھتا, بٹ یعنی فرائض کے علاوہ نوافل نہیں پڑھا, بٹ وہ گناہوں سے رجسٹ کر رہا ہے, یہ اس کے لیے اجر ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو ڈال دیں گے. So love from the believers.